اللہ اکبر أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم لوگ اس رمضان کا پہلا عشرہ مکمل کر چکے ہیں. یعنی 10 روزے آج اللہ کی توفیق سے ہمارے مکمل ہو گئے. اللہ رب العالمین جیسے ہمارے روزے دنیا میں مکمل ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. آمین آمین. سورۃ النساء ختم ہوا ہے، ابھی چوتھی رکعت سے سورۃ المائدہ ہم سن رہے ہیں. سورۃ المائدہ شروع ہوا. کل کے درس ہمارا اس بات پہ ختم کیا گیا تھا، انشاءاللہ وہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ شادی اور نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہر کو مقرر کیا ہے. مہر دینا چاہیے اور مہر دے کے لڑکی اور دلہن کو لانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک مرتبہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. ان کے کپڑوں پہ زردی تھی، وہ نشانات آپ نے دیکھے اور آپ نے ان سے پوچھا، عبدالرحمن یہ نشانات کس چیز کے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے مہر میں کیا دیا ہے اپنی بیوی کو؟ انہوں نے کہا گٹھلی کے برابر سونے کا ٹکڑا پہلے دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکے والوں کا دینے کا رواج تھا، نہ کہ لڑکی والوں سے لینے کا. جی لڑکے والے دینے کا رواج تھا، نہ کہ لڑکی والے. لڑکے والے کیا والے میں کیا بول رہا ہوں؟ میں غلط بولا ہوں. لڑکے والے نہیں پوچھنا، نہیں سوال نہیں پوچھنا. میں کیا بول رہا ہوں؟ میں کچھ غلط بول رہا نہیں پوچھا نہیں. شروعات ہے نا، پوچھیں گی. تو لڑکے والوں کا دینے کا رواج تھا، لڑکی والوں سے لینے کا نہیں تھا. اور یہی وجہ تھی کہ ان کے گھروں میں سکھ تھا، چین تھا، برکت تھی، رحمت تھی، پیار تھا، الفت تھی، محبت تھی، ملنساری تھی، غمخواری تھی، ہمدردی تھی، خیر خواہی، ساری چیزیں ان کے پاس تھی. ایسیا نہیں تھے، فیانہ نہیں تھے، گدیا نہیں تھے. کھجور ان کی غذا تھی، ان کا دودھ پیا کرتے تھے. لیکن سکھ کی زندگی تھی، اللہ برکتوں سے ان کی زندگیوں کو بھر دیا تھا. اور ان کی اولادیں بھی ایسی تھی، بڑی فرمانبردار اولادیں، صحابہ کی اولادیں بھی. اور آج ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز سہولتوں پہ سہولتیں ہیں ماشاءاللہ. وہ گھر کے الماریاں کھولے تو پتہ چلتا یہ طرف پورا بھرے رہتا کپڑوں سے، اس طرف بھی بھرے رہتا. اور بیوی کے بھی، بچوں کے بھی الماریاں پھٹکو پھوڑ کو کپڑے باہر آتے رہتے. یعنی اتنا ہمارے پاس آج گھروں میں موجود ہے ساری چیزیں. لیکن جو ہے میاں بیوی ایک ہی چھت کے نیچے ہے، لیکن دونوں میں دوریاں ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت ہے. بہرحال تو یہ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. تو جہاں ہم جو ہے لڑکی والوں سے لے کے شادیاں کرتے ہیں، اور اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی بتائیے ذرا. پھر اللہ کی مدد ایسے معاشرے پر، ایسے جوڑوں پر نہیں آتی ہے. تو شادی ہونے کے بعد، اب شادی کے بعد کا مسئلہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہاں پہ ہمارا درس رکا ہوا تھا.
سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اچھے طریقے سے رہیے اپنی بیویوں کے ساتھ، بھلے طریقے سے رہیے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر ان میں کوئی تم ایسی چیز تم دیکھتے ہو جو تمہیں ناپسند ہے، ایسی کوئی چیز دیکھتے ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عسا قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر کوئی خیر بھی رکھا ہوگا. کوئی انسان ایسا نہیں جو پوری طرح سے کمیوں سے، خامیوں سے، برائیوں سے بھرا ہوا ہے. کمیاں بھی ہیں جی، کمیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ سکھایا ہے کہ بھئی آپ جو ہے اگر اس کے اندر کوئی کمی دیکھتے ہیں تو خوبی بھی دیکھو. اللہ کچھ نہ کچھ رکھا رہتا ہے. تو زندگی کیسے گزارنا ہے؟ اچھے طریقے سے گزارنی ہے. اچھے طریقے سے کیا مطلب ہے؟ یہ میں جو ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے انہوں نے جو الفاظ کوٹ کیے ہیں وہی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا اے طیبوا اقوالکم لہن، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی بات کرو. اچھی، اس آیت کی تفسیر میں کر رہے کہتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ بات اچھی کرو. وحسنوا افعالکم، اپنے کام بھی اچھے رکھو. تمہارے کام بھی اچھے ہونا، تمہارے بول بھی اچھے ہونا، بات بھی اچھی ہونی چاہیے، تمہارے کام بھی اچھے ہونے چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنے ظاہر کو بھی سنبھال کے رکھو، اچھے بھی نظر آنا چاہیے. تم بیوی اچھی دکھنا، ہیروئن کی جیسی دکھنا، اور میں جو ہے افریقن جیسا چلے تو میں ایسا نہیں. آپ بھی اچھے دکھیں، آپ بھی اچھے لگیں، آپ بھی سنوریے، آپ بھی اپنے آپ کو سنواریے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جیسے میری بیوی میرے لیے سنورتی ہے کہ میں اس کے لیے سنوروں، اپنے آپ کو اس طرح اس کے لیے تیار کروں. یہ میں پسند کرتا ہوں. ہوتے صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اپنے ظاہر کو بھی سنواریں. کتنا سنوارنا ہے؟ بحسب قدرتکم، جتنی آپ کو طاقت ہے اتنا. ظاہر کے پیچھے لوگ لاکھوں لگا دیتے ہیں، سمجھ رہے نہیں. جتنی آپ کر سکتے ہیں اتنا کیجیے. مونچھ کو برابر رکھیے. بڑے بڑے مونچھ رکھ رہے ہیں آپ، دھبے لگتے ہیں، گندے لگتے ہیں. گٹکے کھا رہے ہیں، مٹکے کھا رہے ہیں، پھٹکے کھا رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں، سگریٹ آپ پی رہے ہیں، بدبو. بھلا بتائیے اس سے جو ہے کیسی گندگی آتی ہے. جو بیوی قریب بھی آنا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آتی ہوگی. اپنے ظاہر کو اچھا رکھیے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں بیڑیاں سگریٹ انہوں نہیں بولے، آپ بولے انہوں بولی کہتی ہو نہیں بھائی، وہ نہیں بولے. اپنے ظاہر کو اچھا رکھو تو ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اب ہمارے زمانے میں کیا کیا ہے چیزیں، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اس کے بعد انہوں نے حدیث کوٹ کیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی، دیکھو جی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، جو اپنے گھر والی کے لیے اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں اپنی گھر والی کے لیے سب سے اچھا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ پھر وہ آگے کہتے ہیں، اب وہ اپنے الفاظ لکھتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَخْلَاقِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. کون سے اخلاق جو آپ بتا رہے ہیں آگے؟ وہ أَنَّهُ جَمِيلُ الْعِشْرَةِ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے بھائی؟ اچھا خوبصورت سلوک آپ اپنے بیویوں کے ساتھ کرتے تھے. دائم البشر، ہمیشہ خوش مزاج رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ آپ کے چہرے پہ خوشی رہتی تھی، مسکراہٹ رہتی تھی، ہنسی رہتی تھی. جب آپ گھر میں ہوتے تھے، ہم گھروں میں ہوتے ہیں تو دھواں پھگا لے کے ہم رہتے ہیں. گئے تو بھی اترا ہوا چہرہ ہے، بیٹھے تو بھی چڑھا ہوا چہرہ ہے، نکلے تو بھی سویا ہوا چہرہ ہے. تو ایسے چہرے نہیں ہمارے نبی. دائم البشر، دائم ہمیشہ آپ کے چہرے پر جو ہے مسکراہٹ رہتی ہے آپ کی. یداعب اہلہ، اللہ دیکھو کتنے پیارے جملے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے ساتھ کھیلتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ جی. وَيَتَلَطَّفُ بِهِمْ، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے، ہمیشہ نرمی کا معاملہ کرتے تھے. اور اپنی طاقت بھر ان پہ خرچ بھی آپ کیا کرتے تھے. وَيُضَاحِبُ نِسَاءَهُ، اپنی بیویوں کو ہنساتے تھے، کھیلتے تھے، ہنساتے تھے بیویوں کو. اللہ اکبر. حتی
انه كان يسابق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ مسابقہ معلوم ہے، ریس معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا ریس کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے آ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہار جاتے ہیں ریس میں. پھر 1 سال کے بعد پھر یہ مسابقہ ہوگا اور اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جیتتے ہیں آپ نے ایک جملہ کہا، ہادی بتلک، کیا کہا آپ نے؟ ہادی بتلک. عائشہ یہ اس کا جواب ہے جو پہلے تم نے مجھے ہرایا تھا نا، اب میں نے تم کو ہرا دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اور پھر جو ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں یجتمع، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، جو آپ کی 9 بیویاں تھیں آپ کے وفات کے پہلے، آپ کی تمام بیویاں اس بیوی کے گھر جمع ہوتی تھی جن کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تھی. جی مثال طور پر عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آج باری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، رکنے کی، سونے کی، تو نبی کی تمام بیویاں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آتی تھی، سب جمع ہوتی تھی وہاں پہ. اور پھر اگر حضرت حفصہ کے گھر باری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کے گھر آیا کرتی تھی اور وہیں پر ساری کی ساری بیویاں نبی کے ساتھ بات چیت کرتی، سب کچھ بات چیت ہوتی اور پھر وہاں کے اس کے بعد جو ہے اپنے اپنے گھروں منتقل ہوا کرتی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اس کے بعد یہ باتیں لکھنے کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ قرآن کی ایک آیت پر کوٹ کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اے مسلمانوں تمہارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے. یہ ہے اچھی زندگی کا مطلب جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سمجھایا ہے. ہم اچھی زندگی کو بڑا گھر رہنا، روز لڑتے رہنا گھر میں، ارے اچھی زندگی کو نہیں، اچھی زندگی نہیں. وہ گھر میں سب چیزیں ہیں، روز لڑائیں، روز ٹنٹے، روز جھگڑے. نہیں، رکا کھاؤ، سوکھا کھاؤ، مٹی پہ سو جائیے، زمین پہ سو جائیے آپ، لیکن محبت سے رہیے، ایک دوسرے کی عزت کیجیے، ایک دوسرے کا احترام کیجیے، ایک دوسرے کی تکریم کیجیے، ایک دوسرے کو عزت سے بلائیے. یہ ہے اچھی زندگی ہے. اور میں یہ آپ لوگ آج ہے نا، آپ کچھ بول سکتے ہیں، عورتیں نہیں ہیں سننے کے لیے، میں ان کو بھی بولتا تھا کوئی بات ہے، سمجھ ہماری عورتیں، اللہ معاف کرے، چند ایسے بھی مسلمان ہماری عورتیں ہیں جہاں پہ شوہر کی محبت ہوتی ہے، شوہر کی الفت ہوتی ہے، لیکن اس کا سلوک یا اس کا برتاؤ یا اس کا بدلہ ہماری عورتیں جو ہے نفرت سے دیتی ہیں، سمجھ لڑائی جھگڑوں سے دیتی ہیں، شوہر کی بے عزتی کر کے دیتی ہیں. ایسے بھی بہت سارے گھرانے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. اور ہماری عورتوں کا ایک کیا بولتے ہیں دماغ، ایک ذہن بھی ایسا ہے کہ شوہر کے کوئی گھر والے نہیں آنا، ساس بھی آنا نہیں، نندا آنا نہیں، کون بھی آنا نہیں. اس کے گھر والے کتنے بھی آئے تو چلتا، اب خوش ہوتی ہے. ان کے گھر والے آئے تو بیمار شروع، جی مجھے ہوتا نہیں جی، ایسا جی وہ جی، شروع بیماری شروع ہو جاتی. ایک آدمی اپنی بیوی کو فون کیا کر کے بولا السلام علیکم، کیا کر رہے ہیں بیگم؟ ارے کیا نہیں جی، ابھی کام آ کر کے بیڈ روم میں آ کے بیٹھی دیکھو بھی. ارے ایسا، ارے امی ابا آ رہے نا جی کر بولا، امی ابا آ رہے، ارے امی ابا آ رہے ہیں، بولتے نہیں کرتے نہیں، ایسے منہ اٹھا کے آ جاتے رہے تمہارے امی ابا. ہاں کون کرنا ہے، مجھے ابھی شروع درد آئی، دوپہر میں درد ہے، وہ سب سنانے لگی. اب کیا کرنا بھائی، انہوں نکل گئے ہیں، ساتھ میں بھیا بھی آ رہے کر بولا بھائی اللہ اللہ کیا کرنا جی، پھر کیا کچھ پکاؤ، کچھ بناؤ. کیا ابھی بنا دیے میں فریج میں وہ دال رکھی ہوں، وہ دال رکھ دو میں، وہ اور کچھ چیزیں ہیں، وہ چیزیں کھلا تم دیکھو میں. ٹھیک ہے لو بھائی، کیا تک کرو، کیا کر سکتے ہو، بولا بول کے رکھ دیا. اور تھوڑی دیر کے بعد بیل کچھ گھر کی، السلام علیکم بیٹے کر بول کے، نہیں سلام سن کے یا بیل کی آواز سن کے میں 4 گالیاں دے لیتا چاہیے. ان کو کیا بھی نہیں، بڈیاں کو آتی دیکھتے نہیں، کن کا کیا حال ہے کہ یہ وہ بول لیتا ہے. دروازہ کھولی، یہ عورت کے ماں باپ کھڑے، یہ عورت کے ماں باپ کھڑے، اس کا بھائی کھڑا ہے. یہ پریشان ہو گئی، بولی کیا ابا آتے ہو فون کرے نا، بچے کو کرانا ہے، بچے کو کر کے بول دیا نا. ارے انہیں کیا کری، گھر میں بلائی بٹھائی، پانی کی دی، سیدھے بیڈ روم میں گئی، جا کے لگی فون شوہر کو. کیا جی تمہیں، امی ابا کے بولے نا تمہیں،
ہمارے امی ابے آرام ہو کے بولے نہیں کرتے میرے انہیں بتا رہی اس کی تو میں کیا کروں میں تمہارے امی ابا کو میرے امی ابا سمجھا رہے تمہارے امی ابا کو میں میرے امی ابا سمجھا رہے تم فرق کرے نا تم غلط یہ کر رہے نا کہ میرے امی ابا تمہارے میرے امی ابا کیا میں تو تمہارے ماں باپ کو بھی اپنا ماں باپ سمجھا اب پھر کیسا آپ ان کو کھلانے کا ہے نا وہ فلم میں بولے نا تم وہ نکالو رکھو کر بنا ہوا تو ایسے بھی ہمارے گھرانے ہیں اللہ معاف کرے تو بہرحال اچھی زندگی گزارنا یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے بہرحال کتنی دور آپ ادھر شروع نہیں ابھی 15 سے پہلے 5 منٹ انشاءاللہ ٹھیک ہے سورۃ النساء کے بعد سورۃ النساء ہی میں اللہ نے بڑی اہم بات سکھائی ہے ان کو جہاں سے چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہ تعالیٰ کو بآواز بلند برائی کرنا پسند نہیں ہے جی اللہ کو پسند نہیں ہے لا يحب اللہ الجہر اللہ پسند نہیں کرتا کہ برائی کو بلند آواز سے کیا جائے بلند آواز سے بولا جائے برائی کا پرچار کیا جائے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ایک تو یہ میں خود گناہ کیا ہوں اور وہ گناہ کے لوگوں میں بتا رہا ہوں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں ایسے فلمیں دیکھا میں ایسا کر کے آیا میں اتنے مرنا کرا میں اتنے خونا کرا میں حالانکہ وہ کیا ہے کسی کو پتا نہیں یہاں پہ اب میں اب وہ برائی بیان کرتے جا رہا ہوں وہ گناہ بتا دے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے ٹھیک دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی میں نے برائی دیکھا کسی میں کوئی میں نے خامی دیکھا کسی میں کوئی عیب دیکھا میں نے اس عیب کو میں بیان کرتے جا رہا ہوں جی فلاں میں ایسا ہے فلاں ایسے ہیں فلاں ویسے ہیں اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے سمجھ رہے آپ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے اس کو اگر خود غور کرے تو ہر انسان میں کون بھائی ایسا انسان ہے ہم سب ملا کے جو پوری طرح سے خوبیاں ہی رکھتا کسی میں خامی نہیں ہے کیا کوئی ایسا انسان ہے جو پوری طرح خوبیاں رکھتا ہو کوئی نہیں نہ کہنے والا نہ سننے والا ہر انسان میں خوبی ہر انسان میں خامی ہے لیکن پھر میں ایسا کیوں کرتا ہوں کہ خامیاں میں آپ کے بیان کروں غلطیاں آپ کی بیان کروں عیبوں کو میں آپ کے بیان کروں اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے یہاں تک کہ اگر آپ اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں تو امام طبری وغیرہ نے یہ قول نقل کیا ہے کسی کے گھر مہمان بنے یا کسی دعوت میں ہم گئے دعوت میں جو کمیاں ہوتی نہیں جو میزبان سے کچھ ہو گئی جو کھلانے والا تھا بلایا تھا جے مسلح کھلا رہا یہ چٹنی لے کر رکھے سب اب وہ آ کے وہ بھی بولنے کا نہیں ہے اسلام میں امام طبری رحمہ اللہ کہتے وہ بھی بولنے کا نہیں ہے کسی مہمان کے آپ کسی میزبان کے آپ گھر گئے مہمان بن کے آپ گئے کھانے میں کچھ یہ ایسا ویسا کمی بیشی تھی وہ آ کے بولنے کا نہیں یا دعوت کرے ابھی فلاں آدمی بوٹیاس نہیں تھے اس میں ایج نہیں تھا اس میں بوجھ نہیں تھا اس میں پتا تھا سا وہ آ کے سب بتاتے جا ارے کھایا بھی ہے گاتا بھی ہے ہاں یہ اخلاق نہیں ہے ہمارے آپ کے یہ بھی بیان کرنا ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پر کسی کا حق ہے آپ پر کسی کا حق ہے پیسوں کا حق سمجھیے کوئی بھی چیز آپ کا وہ رکھا ہوا ہے لیا ہوا ہے دینا ہے وہ دے نہیں رہا ہے نہیں لوٹا رہا ہے حسن بصری کہتے ہیں کہ اس کے حق میں بد دعا بھی مت کرو بد دعا بلکہ یہ جملے کہو اللہم اعنی علیہ اے اللہ اس پر میری مدد فرما یہ اسلاف ہے بھائی جو سکھارے ہم کو ہماری زبان جو ہے فوراً بد دعائیں نکل جاتی ہیں اللہ لعنت کرے اسے تباہ کرے اسے مٹھا دے اسے اٹھا دے اسے کیا کچھ ہم نہیں کہتے حسن بصری کہتے ہیں کہو کہ اے اللہ اس پر میری مدد فرما اور دوسرے الفاظ کو استعمال کیے اللہ حل بینہ و بین ما یرید پروردگارا اس کے اور اس کے جو ارادے ہیں نا وہ آدمی جس کا میرا حق ہے اس کا جو بھی ارادہ ہے ڈبانے کا ارادہ اگر وہ رکھا ہوا ہے میرے تعلق سے اے اللہ اس کے ارادے کے درمیان تو حائل ہو جا بات سمجھ میں آ رہی آپ کو جو ارادہ کیا ہے پلان اس کا ہے یا ڈبانے کا ہے کچھ بھی وہ ایسا میرے تعلق سے بنا کے رکھا اے اللہ وہ ارادے تک نہ ہی پہنچے اللہ تو حائل ہو جا
कितने बड़े जुमले हैं ये, अगर आप गौर करेंगे तो ये असलाफ है, ये जो उनको आदाब सिखा रहे हैं। तो किसी की बुराई बयान करना नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, मन सतरा मुस्लिमन सतरहु अल्लाह, सही मुस्लिम की हदीस है, जो किसी मुसलमान की सतर पोशी करता है अल्लाह उसकी सतर पोशी करता है। जी हम नहीं चाहते दुनिया में भी सतर पोशी होगी हमारे गुनाहों की, आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सतर पोशी करेगा हमारे गुनाहों की। अगर हम दुनिया में लोगों के गुनाहों पर पर्दा डालते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों और गलतियों पे दुनिया में भी पर्दा डालेगा और आखिरत में भी पर्दा डालेगा। तो किसी की बुराई बयान करना ये अल्लाह को पसंद नहीं है, फिर किसकी भी करना नहीं। क्या एक सवाल पैदा हो सकता है? जी कर सकते हैं, खुद अल्लाह ने उसकी इजाजत दी, इल्ला मन जुलिम, जिस पर जुल्म किया गया है, जिस पर जुल्म हुआ है ना, वो मजलूम सामने वाले जालिम की बुराई बयान कर सकता है। अल्लाह देखो मजलूम की, अल्लाह मजलूम का अल्लाह ने कैसे ख्याल रखा। देखो भाई आप, मजलूम अल्लाह के पास क्या वजन रखता है, क्या कीमत रखता है। अल्लाह ताला मजलूम को इजाजत दिया है कि तू उस जालिम की बुराई बयान कर सकता है। तो इल्ला मन जुलिम, जिस पर जुल्म हुआ है वो बयान कर सकता है। जिसको सताया गया, जिसको मारा गया, जिसको पीटा गया, जिसका हक दबाया गया है, वो अपनी बुराई को वो बता सकता है कि फला आदमी मुझ पे जुल्म कर रहा है, फला आदमी ने हक मेरा छीना हुआ है, फला आदमी मुझे सता रहा है, परेशान कर रहा है, मजलूम कह सकता है। और अल्लाह ने तो सिफात बयान को कहा, अल्लाह समीअन अलीम, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाला है। गोया कि ये बात हमें ये बात सिखाई हमें गई है कि अगर कोई जालिम ये समझ के जुल्म करता है कि मैं ताकत में हूं, मैं हुकूमत में हूं, जैसा हुकूमत कर रही है, हम ताकत में हैं, हुकूमत में, कसरत में हैं, कौन है भी मुसलमानों को मारे तो पीटे तो निकाले तो कौन है पूजने वाला हमने? अल्लाह ने तो सिफात अपने बयान किया, अल्लाह मजलूम की आवाज को सुनने वाला है। दुनिया वाले सुने ना सुने, अल्लाह सुनेगा, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात पसंद नहीं कि बुराई की तशहीर की जाए, मगर वो इंसान जिस पर जुल्म हुआ है। आज हमारे हिंदुस्तान में हम मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो सवाल है आप लोगों से, तो क्या हम मजलूम हैं, क्या हम जालिम हैं? हम कोई जुल्म हो रहा है ना हमारे मुल्क में, तो हम क्या हैं? हम मजलूम हैं अब इस वक्त, क्या हम जालिम हैं? जी समझ में आई? सवाल समझ में आ रहा है? यानी हम पे जुल्म हो रहा है, हम मजलूम हैं, जुल्म सहने वाले लोग हैं, या हम जुल्म करने वाले लोग हैं? जी जुल्म सहने वाले, जुल्म सहने वाले, ठीक है, जुल्म सहने वाले। अगर सही मानों में देखा जाए तो हम मजलूम नहीं, हम लोग जालिम हैं। जी जालिम हैं, हम लोग शिरक नहीं कर रहे, हम तो आटे में नमक के बराबर है। हम लोग हमने हमारा उड़ाइए, आप छोड़िए हमारा, आटे में नमक के बराबर हम लोग। अक्सरियत किन लोगों की है? मुसलमानों की, जो कलिमा पढ़े हुए लोग हैं, जुल्म कर रहे हैं। शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है ना, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह ने कहा शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। उम्मत मुस्लिमा मजलूम नहीं, मजलूम उम्मत मुस्लिमा में चंद लोग हैं, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों का अक्सर तबका जुल्म कर रहा है। अल्लाह के हक में जुल्म, बंदों के हक में जुल्म, समझ रहे ये जुल्म। और जब जालिम कोई कौम बनी हुई है तो अल्लाह का कानून ये भी है कि अल्लाह जालिमों पर जालिमों को मुसल्लत है। वकज़ालिका नुवल्ली बअज़-ज़ालिमीना बअज़ा, बाज़ जालिमों पर अल्लाह बाज़ जालिमों को बिठा देता है, लगा देता है। बहरहाल तो ये 6 पारे की पहली आयत पर ही हमारी बात थी। जो वक्त हो गया है अपने बात को नहीं खत्म करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सभी को अच्छी ज़िंदगी अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ, भाई बहनों के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के गुनाह को माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम को, जो हम जालिम कौम की तरह बने हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को ना जालिम बनाए ना मज़लूम बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादत को कबूल करे, आमीन। सुब्हान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।